السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیمان خان کے انفو۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مقدس شخص کی بات کریں گے جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کیے۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا اور ان کی پیدائش 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں ہوئی اور ان کی حکومت مصر، شام، عراق، یمن، حجاز اور دیار بکر پر ہوئی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کے متحدہ افواج کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی نسل سے کرد تھے اور وہ کردستان کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی نسل میں سے کوئی بھی سلطان نہیں بنا تھا اور ان کی نسل میں سب سے پہلا سلطان صلاح الدین ایوبی بنا۔ جب 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہوا، یعنی ایوبی سلطنت کے سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہوا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو نیا سلطان مقرر کر دیا گیا اور یہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مزید فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور 1182 تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام، موصل، حلب اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہروں کو فتح کیا۔ انہوں نے جنگی جنون میں نور الدین زنگی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیے جس کے لوگ آج بھی تعریف کیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ بیت المقدس کو میں فتح کر لوں، لیکن مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 4 سالہ امن معاہدہ ہوا۔ اس امن معاہدے کی شرائط یہ تھی کہ اگر کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو مارتا ہے تو مسلمان اس کا بہت بڑا معاوضہ دیں گے، اور اگر کوئی عیسائی مسلمان کو مارتا ہے تو عیسائی اس کا بہت بڑا معاوضہ دیں گے۔ لیکن یہ صرف نام کا ہی معاہدہ تھا۔ عیسائیوں کو جب بھی موقع ملتا وہ مسلمانوں کو کاٹنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور ایک دن اس طرح ایک قافلہ جا رہا تھا مکہ مدینے کی طرف کہ ایک رونالڈ نامی ایک بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور مسلمانوں سب کو قتل کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی تھی۔ ان سب کو قتل کر کے انہوں نے بڑے غرور سے کہا کہ جاؤ اپنے اللہ کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ اور جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ میں تمہارا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ اور کچھ ہی دن بعد صلیبی فوج نے پھر سے اپنی ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس پر حملہ کیا، لیکن ان کی یہ ناپاک حرکت کرنے سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ہو چکی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے لیے بالکل تیار تھے۔ اور ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ میں اس شخص کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ اور جیسے ہی صلیبی فوج حجاز مقدس کے پاس پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک آگ نما چیز زمین پر ڈالی ہوئی تھی، جس کو آگ لگانے کے بعد 30,000 صلیبی فوج کو وہیں پر قتل کر دیا گیا اور اسی میں سے کچھ کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور ان میں سے ایک بادشاہ رونالڈ بھی تھا۔ جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو باقیوں کو تو پانی دے دیا گیا لیکن رونالڈ کو پانی نہیں دیا، اور ایک بادشاہ نے اپنا پانی ادا کر کے رونالڈ کو دے دیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ پانی تم نے اس کو دیا ہے، یہ پانی میں نے اس کو نہیں دیا۔ اور رونالڈ کو مارنے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اسلام کی دعوت بھی دی، لیکن رونالڈ نہیں مانا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا کہ میں نے تمہاری 2 قسمیں کھائی تھی، لیکن میں نے سوچا تھا اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر قلم کر دیا اور وہ ایک جانب لٹک گیا۔ دوستو اس جنگ کے بعد مسلمانی افواج صلیبی علاقوں پر چھا گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی حطیم کے فتح کے بعد بیت المقدس کو بھی فتح کرنے کے لیے اپنے فوج کے ساتھ نکل پڑے۔ اور ایک ہفتے کی مسلسل خونریزی کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس کو 91 سال کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ پورے ایک ہفتے کی جنگ کے بعد صلیبیوں نے ہتھیار ڈالے اور رحم کی درخواست کی، اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس بن گئے۔ اور انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج سے تمہارے مال اور جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہے، اگر تمہاری کسی بھی شہر تک رسائی چاہیے ہو تو میں تمہیں دوں گا،
اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اس کے ارد گرد کے شہروں میں اسلامی نظام دوبارہ سے قائم کیا، اور آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس فتح کرنا یہ پوری ہو گئی، اور ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ بھی تھا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کے اندر گئے اور نور الدین زنگی کا تیار کردہ تخت اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی کے اندر رکھا، اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں نور الدین زنگی کی خواہش پوری ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ ظلم نہیں کیے جو بیت المقدس میں داخل ہو کر صلیبی افواج نے کیے تھے۔ وہ ایک فاتح کی طرح بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک ایسے نظام کو قائم کیا تھا جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی مانتے تھے اور ان کی بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے، اور فدیہ لے کر ہر کسی کو امان دے دی، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا تھا وہ ان کی فدیہ صلاح الدین ایوبی نے دی اور ان کے بھائی نے دی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا اور ایک عظیم کمانڈر تو تھا ہی، لیکن بہت ہی زیادہ رحم دل انسان بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 5 وقت کے نماز گزار تھے، اور انہوں نے کبھی قضا نماز بھی نہیں پڑھی، اور وہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے اپنے، چاہے وہ جنگ کے حالات میں بھی کیوں نہ ہو۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیر اور منگل کے دن خصوصاً غریبوں کی فریاد سننے کے لیے ایک محفل سجاتے تھے، جن میں وہ غریبوں کی فریاد سنتے تھے اور ان کی پھر مدد کرتے تھے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں جو بھی کچھ کمایا اس کا زیادہ تر حصہ صدقے اور خیرات میں گیا۔ دوستو، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا کچھ نہیں کمایا جس کی یہ زکوٰۃ دے دیتے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرے، لیکن وہ جنگی جنون میں اس حد تک مصروف تھے کہ یہ نہ ہو سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے نسل کے لیے صرف 47 درہم اور 1 دینار چھوڑے تھے، جو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میں اکٹھا کیے تھے۔ دوستو، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی دی گریٹ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شہر کب خالی کرو گے؟ تو کیا ہے تمہاری شرائط؟ وعدہ کرتا ہوں میں کہ ہر فرد کو عیسائی علاقوں تک رسائی دی جائے گی۔ تمہاری عورتیں، بچے، بوڑھے اور تمہاری ملکہ، ہر روح کو، چاہے نائٹ ہو کہ فوجی، چاہے کوئی ہو، مجھے قسم ہے اللہ کی، کسی کو خراش تک نہیں آئے گی۔ عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین۔ تو ٹھیک ہے، تمہارے حوالے کرتا ہوں یروشلم۔ السلام علیکم۔ آپ پر بھی سلامتی ہو۔